السلام علیکم، رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم ہیں پشاور میوزیم میں، تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسا ہے۔ بہت خوبصورت ہے اندر سے اور بہت تاریخی بھی۔ خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا عجائب گھر پشاور میوزیم گندھارا تہذیب کی شان و شوکت اور قدامت کا امین ہے۔ گندھارا تہذیب جو ہے، سمجھے آپ کو پشاور میوزیم میں جتنا بڑا اس کا خزانہ ملے گا، اس سے متعلق معلومات ملیں گی، وہ شاید پاکستان کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔ پشاور میوزیم 1907 میں یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ملکہ برطانیہ کی یاد میں ایک وکٹوریہ ہال کے طور پہ بنائی گئی تھی، جس پہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 60,000 روپے لاگت آئی تھی، اور اسے بعد میں ایک خوبصورت 2 منزلہ عمارت کی شکل دے دی گئی، جو اب موجودہ عمارت ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مغل اور کچھ بدھ کہیں پہ ہندو اور کہیں پہ برطانوی طرز تعمیر کا بھی ایک امتزاج سا ہے۔ شروع میں اس کا مرکزی ہال ایک ہی مرکزی ہال تھا، سینٹرل، اور پھر 1970 اور 2006 میں اس کے جو ایریا ہے اس کو پھر وسیع کر کے مختلف بلاک کا اضافہ کیا گیا۔ اس عجائب گھر کے 3 مشہور حصے ہیں۔ گندھارا، یہاں پہ تہذیب سے متعلق انفارمیشن ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، مسلم اور کچھ پھر قبائلی ہے۔ فی الوقت پشاور کے عجائب گھر میں کافی نوادرات ہیں، جن کو 4 گیلریز میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوتے ہیں میوزیم میں، ایک بڑا سا سینٹرل ہال ہے، بہت ہی خوبصورت لائٹنگ، اور آپ اوپر نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایک دوسری منزل پہ بھی نظر آئے گی، ایک منزل جہاں ابھی میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، یہاں پہ کھڑے ہو کے، اور یہ ووڈن فلور ہے اس کا پورا، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جگہ جگہ پہ مجسمے موجود ہیں، پوری گندھارا تہذیب کو ڈیفرنٹ 4 جیسے میں نے آپ سے کہا گیلریز ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم ان گیلریز کو ابھی دیکھتے ہیں۔ اس کا شمار، پشاور میوزیم کا شمار جو ہے وہ پاکستان کے قدیم ترین عجائب گھروں میں ہوتا ہے، اور 1906 میں یہ پہلے سے ایک، جو میں نے آپ کو بتایا سینٹرل ہال جو تھا پہلے بیسیکلی، اس میں قائم کیا گیا تھا 1906 میں، اور اس کے بعد ایک ماہر تھے یہاں پہ، سر اسٹین ان کا نام تھا، وہ بیسیکلی اس کے سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ یہ عجائب گھر گورنمنٹ ہاؤس کے قریب ہی ایک بڑی شاہراہ کے کنارے پہ ہی واقع ہے، اور یہ پرانے شہر کو، یہ چھاونی بیسیکلی ریلوے اسٹیشن سے ملاتی ہے یہاں پہ۔ جب آپ اس کے اندر جائیں تو اس گیلری کو اگرچہ پشاور میوزیم کی جان کہا جائے، یعنی گندھارا آرٹ گیلری جہاں اس وقت ہم موجود ہیں، تو کچھ غلط بات نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں جتنا بھی گندھارا آرٹ کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، اس میں سب سے بڑا اور سب سے اہم ذخیرہ اسی میوزیم میں ہے، اور یہاں موجود نوادرات میں بدھا کے مجسمے ہیں۔ ابھی دیکھتے جائیں آپ چیزیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، مختلف اشکال ہیں، مراقبے کی حالت ہے، ڈیفرنٹ بدھا کی پوزیشنز میں ان کے مجسمے ہیں، دربار وغیرہ کے مناظر ہیں، اسٹوپاز ہیں، کچھ صندوق وغیرہ بھی ہیں اس زمانے کے، زیور ہیں، اور ڈریسنگ ٹیبلز ٹائپ چیزیں ہیں، سنگار میز، آپ نے سنگار دان جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور لکڑی کے باکسز ہیں، اور دیگر بہت ساری اشیاء ہیں۔ یہ مختلف کناریاں سی بنی ہوئی ہیں۔ اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کی، کسی بلڈنگ کی، یا کوئی الگ سے اس طرح سے اس زمانے میں یہ ڈیزائنز بنائے گئے ہیں، مختلف مجسمے بنائے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ اب نیچے جیسے ابھی ہم ہیں، تو یہاں پہ گیلری میں نا بدھا کی پیدائش سے پہلے اور بعد کی کہانیاں، سمجھے ان کے جو معجزات ہیں، اب زیورات ہیں نا، زیورات سے مزین، جن کے ہاتھ میں ایک چھاگل بھی ہے، تو یہ زیور پہنے ہوئے بدھا کی تصویر ہے، اور جس کے ہاتھ میں ایک چھاگل بھی ہے، جس سے پانی وغیرہ پیتے ہیں، آپ اسے مشکیزہ کہہ سکتے ہیں۔ تو پتھر پہ بنائے گئے ہوئے یہ مجسمے ہیں سارے، اور اس میں سمجھ لیں اس گندھارا دور کی جتنی بھی ہسٹری ہے، وہ ساری کی ساری آپ کو یہاں پتہ چل جاتی ہے۔ یہاں پہ گوتم بدھا کا ایک وہ مجسمہ بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دریافت شدہ
مجسمہ ہے۔ اب ہم یہاں سے ایک اور گیلری میں داخل ہو رہے ہیں جو میں جس کا نام آپ کو دکھاتا ہوں، بدھی ستوا اور خارجی اثرات کی گیلری ہے۔ تو یہاں بھی بتایا ہوا ہے کہ 1907 میں یہ پشاور میوزیم کو بنایا گیا تھا، 6 میں بیسیکلی سٹارٹ کیا گیا تھا، 7 میں اس کا اناگوریشن کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی یہ آپ کو بدھا سے یا گندھارا تہذیب سے متعلق جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کی کھدائیوں سے یہاں لائے گئے ہیں، جن میں سیری بیلول ایک جگہ ہے، تخت بائی ایک جگہ ہے، جمال گڑھی ہے، شاہ جی کی ڈھیری یا اسے کہتے ہیں اکون ایک جگہ ہے، خاص ڈیرے ہے، بالا حصار ہے، اتمازئی ہے، چار سدہ ہے اور ہری پور وغیرہ۔ ان تمام جگہوں سے چونکہ یہاں یہ اوورآل گندھارا تہذیب نے ساری پرورش پائی اور اس کی ڈیولپمنٹ ہے ساری یہاں اس ایریا میں، تو مختلف جگہوں سے گندھارا تہذیب سے متعلق آثار قدیمہ اکٹھے کر کے اور یہاں لائے گئے ہیں۔ پشاور میوزیم کی جو شہرت ہے وہ گندھارا آرٹ کے خوبصورت اور قیمتی مجسموں کی مرہون منت ہی ہے، اور یہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا تخت بائی وغیرہ سے بھی لائے ہوئے مہاتما بدھ کے کافی مجسمے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے یہاں مجسمے بھی ہیں جو فن سنگ تراشی کا ایک شاہکار ہیں اور مہاتما بدھ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ بدھ مت کے جو بادشاہ تھے اشوک اور کنشک شہنشاہ، جو غالباً ان کی ہسٹری کے مطابق ان سب میں عظیم ترین تھے، ان کی مہریں اور ان کے نقوش وغیرہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ یہاں ملتے ہیں، اور مختلف سائز میں پتھر اور پلاسٹک کے بنے ہوئے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، گوتم بنے ہوئے ان کے گوتم بدھ کے مجسمے ہیں، زیورات پہنے ہوئے، کہیں دربار میں بیٹھے ہوئے، کہیں اس طرح کے سین ہیں پورے جہاں بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک اور مجسمہ نظر آ رہا ہے جس میں زیورات پہنے ہوئے گوتم بدھ کی ہے۔ تو اس طرح الگ الگ طرح سے پورے کلچر کو بتایا گیا ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس میں مختلف دور کے یہاں پہ نادر سکوں کا بھی ایک بہت خزانہ موجود ہے، اور یہ جو خزانہ ہے نادر سکوں کا یہاں پہ، یہ 1908 میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ شاہ جی کی ڈھیری ایک جگہ ہے، وہاں سے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک زیورات کا صندوقچہ ملا تھا جسے بادشاہ کنشک کا صندوقچہ کہتے ہیں۔ اس میں اس منقش والا ڈیزائن صندوقچہ ہے اور اس میں گوتم بدھ کی ہڈیوں کے 3 ٹکڑے بھی پائے گئے تھے۔ یہ تخت بائی کے کھنڈرات کا آپ ایک پورا ماڈل دیکھ رہے ہیں، جو میں نے آپ سے کہا کہ وہاں پہ بھی کھنڈرات ہیں، ایک جگہ ہے تخت بائی، اور وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں لا کے اس میوزیم میں رکھی گئی ہیں، اسی لیے وہاں کے کھنڈرات کا ایک نمونہ بھی یہاں ماڈل بنایا گیا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا جو اسٹوپا کا ایک ماڈل تھا، تو وہ مختلف چیزیں اوریجنل ہیں اور کچھ چیزوں کے ماڈلز بھی بنائے گئے ہیں، جیسے کہ مجسمے وغیرہ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس سے آپ غور سے دیکھیں اگر ان کو، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جس زمانے میں اور نہ اوزار تھے نہ مشینری تھی، اس وقت پتھر جیسی سخت چیز پہ اس طرح سے چیزوں کو ڈیزائن کرنا، پورے سین ڈیزائن کرنا، تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ پشاور عجائب گھر کے زیادہ تر ذخیرہ جو پورا اوورآل ہے وہ گندھارا تہذیب سے چونکہ متعلق ہے، تو ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا یہ علاقہ جو ہے یہ آج سے کوئی 2500 سال پہلے بھی کسی عظیم الشان تہذیب کا مرکز رہا ہوگا، اور سکندر اعظم کے حملے سے پہلے موجودہ جو وادی پشاور ہے اس کو گندھارا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ بیل گاڑی وغیرہ کے ساتھ دکھایا گیا ہے ان کو، اب یہ کچھ چیزیں ٹوٹ گئی ہیں تو وہ اسی اینگل سے اس کو لگایا گیا ہے کہ وہ لگے کہ نیچے کا پیس کون سا ہے اور اوپر کا پیس کون سا ہے۔ آپ سے تو بہت نادر اور نایاب قسم کی چیزیں بھی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سکندر اعظم کے حملے سے پہلے جو یہ موجودہ وادی پشاور ہے اس کو گندھارا کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا تھا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشاور کا پرانا نام گندھارا ہی تھا، اور اس کا دارالخلافے کا نام جو آیا ہے ہسٹری کی بکس میں وہ پشکا راوتی تھا، جسے آج کل ہم چار سدہ کہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً بات میں آپ سے بتا رہا ہوں جو ہسٹری کی کتابوں میں کہ 326-327 قبل مسیح کی بات ہے یہ، جب یہ چار سدہ کا نام یہ تھا، یا وادی پشاور کو گندھارا کے نام سے جانا جاتا تھا، یا اس کا نام گندھارا تھا۔ اب دیکھیں یا وہاں ایک سین دکھایا گیا ہے، آپ اسے تختیاں کہہ سکتے ہیں، پتھر کی تختیوں کے اوپر پتھر کی آپ اسے سلیب کہہ سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بڑا امبوز کر کے اور اندر سے انگریو کر کے
یہ ساری کشیدہ کاری کی گئی ہے. اب یہ دیکھیں بدھ بیٹھے ہوئے ہیں، مہاتما بدھ، اور ان کے اطراف میں ان کے لوگ، ان کے درباری مختلف جگہوں پہ ان کے جسے کہتے ہیں عبادت کرنے کی پوزیشنز اور اس طرح کی چیزیں ساری کی ساری ہیں. اس عجائب گھر میں جو مجسمے ہیں ان سے اس وقت جو جتنا بھی رسم و رواج تھا اس کے متعلق بہت اہم معلومات فراہم ہوتی ہیں. ان کی عقائد، اچھا آپ کو دیکھتے ہیں نا جب اب ان کے عقیدے بھی پتہ چلتے ہیں، آپ کو ان کی پوشاک یعنی کہ لباس وغیرہ جو ہمیں تصویروں میں نظر آتے ہیں تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو ان کی جو فنی قابلیت ہے اس کے متعلق بھی علم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹ کے اعتبار سے جو بڑے مجسمے ہیں ان کے کان اور پیشانی فنی لحاظ سے قابل تعریف نہیں ہے، یعنی اتنا اچھا آرٹ کے حساب سے ان کی پیشانی نہیں بنائی گئی ہے. اور مہاتما بدھ کے مجسمے سب سے پہلے گندھارا ہی میں بنائے گئے، بعد میں جنوبی ہندوستان میں ان مجسموں پہ پھر مزید کام کیا گیا تھا. اور امیر سے لے کے غریب تک کی جو لباس ہے اور حالت کا اندازہ ان مجسموں سے لگایا جا سکتا ہے. اور یہ جو سلیب میں آپ سے کہہ رہا تھا جس میں مختلف سینز ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کے ان کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ کو ان کے گھروں کے حالات، ان کے جنگوں کے ہتھیار، وہ کیسے ذرا بختر پہنتے تھے، زیور وغیرہ استعمال کرتے تھے، اسی طرح رتھیں، گھوڑے، ان کے ساز و سامان، اوزار وغیرہ کیسے استعمال کرتے تھے، اور ایون میوزیکل انسٹرومنٹس بھی جو استعمال کرتے تھے وہ بھی بعض جگہ دکھائے گئے ہیں. اسی طرح لوگ جیسے ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں کہ کھیلتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یا شادیوں میں ہوتے ہیں، یا کوئی قربانی یا مذہبی کوئی رسم ادا کرتے ہیں، تو ان حالتوں میں بھی یہ تختیاں بنائی گئی ہیں. یعنی اس پوری ہسٹری کو انہوں نے خود اس طرح سیو کر دیا اس کو. اور اس عجائب گھر میں جو دوسرے مجسمے ہیں ان سے پھر ایک کچھ انیون قسم کے حالات کا بھی پتہ چلتا ہے. جیسے عجائب گھر میں داخل ہوتے ہی ایک جگہ پہ ہربتی اور زرخیزی کی دیوی ہے، پھر اس کے بچے ہیں، اور پھر ان کے بڑے بڑے مجسمے بھی ہیں. تو پشاور عجائب گھر بہرحال گندھارا کے بہترین ذخائر کا مجموعہ رکھتا ہے. ان واقعات کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سکے بھی ہیں یہاں، پھر ایک طرف قدیم کتبے ہیں، پھر پتھروں میں یہ جو کتبے جتنے جو سلیبس میں آپ سے کہہ رہا تھا، ان میں سارے آپ کو ہسٹری اس کے متعلق پتہ چلتی ہے. نقش و نگار بھی ہیں برتنوں پہ، جس سے جو اس زمانے کے جو کاریگر تھے ان کی ذرا سا محنت اور ان کی جو فن ہے اس کی معراج کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یہاں پہ ایک کلچرل گیلری بھی ہے جس میں آپ کو پورے جو خیبر پختونخوا ہے اور اس کے ساتھ جو کالاش قبائل وغیرہ ہیں ان کے کلچر کا ذرا باریکی سے معائنہ کرنے کا بھی موقع ملے گا. کیلاش یا کالاش جو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے ان کا نام، چترال میں آپ کو پتہ ہے افغانستان کی سرحد کے قریب موجود ایک قبیلہ ہے جس میں سے زیادہ تر کا کوئی مذہب وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اس قبیلے کا جو خوبصورت لباس ہے، اس کا جو اپنا رہن سہن ہے، اس کا جو زیورات، برتن اور دیگر استعمال کی جو اشیاء وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں رکھی گئی ہیں مختلف جگہوں پہ. تو اس کے علاوہ دیگر جو پختون قبائل کے رسم و رواج ہیں تو ان کی جو اشیاء ہیں، ان کے جو کپڑے ہیں، ہتھیار ہیں، ذرا بختر وغیرہ ہیں، چمڑے اور کانسی کی چیزیں ہیں، پھر لکڑی کے اسٹول وغیرہ ہیں. تو آپ اوور آل یہاں پہ ہتھیار وغیرہ بھی ہیں، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، کلاڑیاں ہیں، تلواریں ہیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں. اب یہ پتھر سے بنی ہوئی مختلف چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. تو اوور آل، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سکہ جات کی ایک الگ گیلری ہے، پھر اسلامی گیلری ایک الگ ہے. گندھارا تہذیب جسے ہم کیسے کہتے ہیں وہ بیسیکلی کیا تھی؟ گندھارا تو ایک قدیم ریاست تھی نا. یہ ریاست بیسیکلی جو سمجھے افغانستان کا جو وہ سائڈ والا ایریا ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ملتا ہے، اور خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کا کچھ علاقہ جس میں پوٹوہار وغیرہ شامل ہے، اور یعنی پشاور، ٹیکسلا، بگرام لغان، سوات، دیپ، چارسدہ، سمجھ لیں یہ سارا جو ایریا تھا نا بیچ کا، ان سب کو ملا کے ایک اگر آپ نقشہ بنا دیں تو وہ ایک ریاست تھی اور اس کا نام تھا گندھارا. تو گندھارا جو ریاست تھی اس کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ چارسدہ جو ابھی موجودہ ہے وہ اس کا مرکز تھا. اب ہم یہاں سے اوپر جاتے ہیں
اسلامی گیلری کو ذرا سا دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اسلامی گیلری بھی ہے اور وہاں بہت زبردست قسم کے قرآن کریم کے نایاب قلمی نسخوں کو محفوظ رکھا گیا ہے. سن 2001 میں، اچھا اسلامی گیلری سے پہلے جب ہم وہاں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کچھ برطانوی دور کی تلواریں اور میان وغیرہ بھی ہیں دیواروں پہ لگے ہوئے، تو وہ بھی ذرا سا سرسری دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ جناب یہ پورے یہاں ہتھیار وغیرہ لگے ہوئے سارے لائن سے، مختلف ادوار کے ہیں یہ، اور اسی کے اندر لکھا ہوا بھی ہے کہ کس سن سے متعلق یہ ہتھیار ہے. یہ ایکچولی کسی ایک خاص تہذیب سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ مختلف جگہوں پہ ہیں. تو یہاں سے ہم اسلامی گیلری میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی مختلف آپ کو نادر و نایاب مخطوطات بہت نظر آتے ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے بہت نادر نسخے. پتھر پہ جیسے یہ ہے تو پتھر پہ قرآنی آیات کی کشیدہ کاری بجائے خود ایک بہت زبردست کام ہے. اور اس گیلری میں آپ کو یعنی ڈفرینٹ قسم کے لوازمات آپ کو یہاں نظر آئیں گے. یہاں قدیم عربی اور فارسی مخطوطات بھی آپ کو نظر آئیں گے، لکڑی کے دروازے بھی آپ کو کچھ یہاں نظر آئیں گے. پھر یہاں دیکھیں قرآن پاک کے جو قدیم نسخے ہیں، یہاں آپ بہت دیر ٹھہر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ہر نسخے کی ایک الگ الگ چھوٹی چھوٹی سی آپ کو ڈیٹیل، ظاہر ہے اس مختصر ویڈیو میں تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہاں آپ کو نظر آئیں گے مختلف طرح کے نسخہ جات، نایاب قلمی نسخے وغیرہ بھی ہیں. یہاں 2001 میں بنائی تھی یہ گیلری نا، تو تقریباً 30 کے قریب قرآن کریم کے نایاب نسخے ہیں اور کوئی 56 to 70 کے درمیان مخطوطات رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ سب سے ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں، جو شاہنامہ فردوسی آپ نے سنا ہوگا 11ویں صدی عیسوی کا، وہ بھی یہاں موجود ہے. اور اس کے کئی اہم مخطوطے جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں پشاور میوزیم میں. چھوٹا سا قرآن شریف بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا، بہت چھوٹا سائز میں قرآن شریف ہے. اسی طرح بہت بڑے بڑے ہیوج سائز میں بھی ہیں. تو ہسٹری آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی، ہاتھ سے تحریر کردہ. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ پورا قرآن شریف ہاتھ سے لکھنا، اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ کچھ مٹایا نہ کچھ کیا. اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اس زمانے کے جو کپڑے ہیں سید احمد شہید کا، جن کا کہتے ہیں کہ ابتدائی دور میں آزادی کی جنگوں میں شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کا نام آپ نے ساتھ سنا ہوگا، بہت کردار رہا ہے. تو ان کے بھی یہاں کپڑے وغیرہ اور مختلف استعمال کی چیزیں یہاں محفوظ کی گئی ہیں. اس زمانے کی ٹوپیاں، اس زمانے کے لباس وغیرہ بھی اسلامی گیلری میں آپ کو ملیں گے. یہ دیکھیں آپ کو ذرا بختر بھی وہاں نظر آ رہی ہے، اس کی ڈھال بھی ساتھ میں جو اس زمانے میں یوز کی جاتی تھی. یہاں پہ مہاراجہ رنجیت سنگھ، اور یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تصویریں اور ان کے جو آباء و اجداد تھے. یعنی سکھ گیلری بھی ایک طریقے سے کافی چیزیں سکھ گیلری کی بھی ہیں. یہ سکے آپ کو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ سکہ جات کی جو گیلری ہے وہاں بہت ہی نایاب اور مختلف طرح کے مختلف ادوار کے یہاں سکے رکھے گئے ہیں سکہ جات کی گیلری میں. یہاں آپ کو ہندو، یونانی، پتہ نہیں کشان دور کے، ہندو شاہی دور کے قدیم سکے ملیں گے جو مختلف کھدائیوں سے اوپر کھڑے ہو کے آپ دیکھیں نا. بڑا خوبصورت میوزیم ہے یہ، اندر سے بھی مطلب بہت ہی زیادہ سکون اور بہت ہی لائٹنگ کی وجہ سے اتنا خوبصورت ماحول ہے اس میوزیم کا کہ اسے دیکھنے میں آپ کو مزہ بھی بڑا آتا ہے. اتفاق سے ہم جس وقت گئے تھے، میری عادت ہے کہ میں اکثر جلدی ارلی مارننگ میں جاتا ہوں، تو لوگ بھی کم تھے تو اس لیے اتنا مسئلہ بھی نہیں ہوا اور دیکھنے میں مزہ بھی آیا. یہ ثقافتی اور علاقائی گیلری جو ہے، یہاں آپ کو میوزیکل انسٹرومنٹ نظر آتے ہیں ڈفرینٹ، اس کے مطلب جو مختلف کلچرز کی عکاسی کرتے ہیں، یا مختلف دور میں استعمال کیے جانے والے ہتھیار ہیں، چھوٹی بڑی گنز ہیں. یہاں زیورات آپ کو نظر آتے ہیں، خواتین کے پہننے والے ظروف نظر آتے ہیں ڈفرینٹ، جو اس دور کے بھی ہیں کچھ، اور پھر آگے مختلف ادوار کے ہیں کہ نیامیں کیسی ہوتی تھی، بندوقیں کیسی ہوتی تھی. تو یہ زیورات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اتنے بھاری زیور گلے میں پہننا، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں جہاد ہی تھا. تو امید ہے کہ مجھے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پشاور میوزیم کی، اور اگر پسند آئی ہے تو ریکویسٹ وہی پرانی ہے کہ لائک کریں، اسے شیئر کریں دوستوں میں. چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.